میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ اور جب یرفعو بلند کر رہے تھے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، فرمایا وہ وقت بھی کبھی یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ خدا کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، وَإِسْمَاعِیلُ اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، باوجود کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان اس مقام پہ فاصلہ کافی سارا آ گیا ہے کہ بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو خانہ کعبہ کی، اور یہاں پہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے بنیاد کو اور بلند کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پیش آئی ہے نا، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بھی پیش آئی ہے، تو یہ پیشیں بتاتی ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں ربط ہے، ویسے کسی وجہ سے درمیان میں تھوڑا فاصلہ آ گیا ہے، تو اس وجہ سے ترجمہ ہوگا جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، اور ساتھ ہی ربنا عرض گزار تھے کہ اے ہمارے پروردگار تقبل منا، تقبل تو قبول فرما لے، منا ہم سے اس خدمت کو۔ گویا پتہ چلا پیارے بھائیوں، جب بھی کبھی کوئی دین کا کام نصیب ہو جائے بندے کو، نیکی خیر اور بھلے کا کام نصیب ہو جائے، شیطان بڑا تیز ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے میں پیدا کر دینا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو نے کیا ہے، یہ کہے کہ یہ میں نے کام کیا ہے، تو وہ جب میں آ جاتی ہے نا تو پھر ڈھیر سارے سلسلے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی نیکی کی بات آئے، تقویٰ کی بات آئے، بھلے کی بات آئے، اچھائی کی بات آ جائے، تو بندہ عرض کرے کہ یہ میرے اللہ ہی کا فضل ہوا ہے، اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری محنت رائے گاں رہ جائے، یا اللہ اسے رائے گاں نہ جانے دینا، اسے شیطان کی نظر نہ ہونے دینا، تو اپنے دربار میں اسے قبول فرما دینا، یا اللہ تو اسے قبول کر لینا، انکا، بے شک تو ہی تو ہے، انتا، تو ہی، السمیع، خوب سننے والا، ایسا سننے والا ہے کہ وہ باتیں جو زبان بیان نہیں کرتی، صرف خیالات دل کے اندر ان کی کوئی لہر اٹھاتے ہیں، تو فرمایا تو دلوں کے اندر وہ اٹھنے والی لہروں کو بھی خوب سننے والا ہے، العلیم، اور تو جاننے والا بھی ہے کائنات کی ہر چیز کو، چاہے وہ ظاہر ہے تب بھی جاننے والا ہے، کوئی چھپی ہوئی ہے تو اسے خوب جاننے والا ہے۔ ربنا، اور اے ہمارے رب، واجعلنا، تو ہمیں بنا دے مسلمین لک، اپنے لیے سر تسلیم خم کرنے والا، اپنے حضور جھکنے والا ہمیں بنا دے۔ گویا یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو نیکی کے کام کی توفیق ہوتی ہے، بھلے کے کام کی توفیق ہوتی ہے، یہ اصل میں قبولیت کے وقت ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ کو یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ کوئی آپ اللہ کا کام کریں، دین کا کام کریں، بھلے کا کام کریں، وہاں پھر دعاؤں کی کثرت بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے بھی رہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کی باری تعالیٰ قبول کر لے، اگلی بات بھی مان لی کہ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسلام والا، ایمان والا رکھنا، ہم دونوں کو ایسا رکھنا کہ ہم سر تسلیم خم رکھیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور باری تعالیٰ جو ہماری اولاد ہے، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، امتن، اس میں سے ایک ایسی امت اور پوری جماعت رکھنا، مسلمتن، جو مسلمان ہو، سر تسلیم خم کرنے والی ہو،
توحید کی قبول کرنے والی ہو، موحد ہوں، توحید پر زندگی گزارنے والے ہوں، لاکا باری تعالیٰ تیرے لیے میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ رکھنا۔ اور قربان جاؤں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جن پشتوں سے ہو کے آ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک بھی مشرک نہیں رکھا، تمام کے تمام جو ہے وہ موحد تھے۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد ہیں، اور آقا علیہ السلام کا نور ابراہیم علیہ السلام سے لے کے بھی حضرت عبداللہ تک جن جن پاک بطنوں میں رہا، جن جن پاک پشتوں میں رہا، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پاک تھی، شرک کی گندگیوں سے سارے کے سارے محفوظ تھے۔ پھر عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھا دے، مناسکنا، ہمارے مناسک حج، کہ خانہ کعبہ تو تعمیر ہو رہا ہے، خانہ کعبہ تو بن رہا ہے، اب خانہ کعبہ بن جائے گا، تعمیر ہو جائے گا، تو ہم نے کس طریقے کے مطابق اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے گرد گھومنا ہے۔ عبادت و بندگی اللہ کے لیے، لیکن سمت جو مقرر کی گئی وہ خانہ خدا ہے۔ ہم بھی جو سجدہ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ ہمارا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ کو سجدہ ہے، اللہ کو سجدے کیے جاتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ جو ہے وہ ہماری سمت مقرر کی گئی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ تو ہمارے لیے جو ہمارے مناسک ہیں وہ ہمیں بتا دے، وہ ہمیں سکھا دے کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ لیکن قربان جاؤں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی حج فرض ہوا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا جو وہاں آنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، لیکن وہ حج کے طریقے کیا ہونے ہیں، کیسے کیسے کرنا ہے۔ ایک ہی بات بتا دی، فرمایا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے نا، اب جیسے میرا محبوب کرتا جا رہا ہے تم کرتے جاؤ، فرمایا تمہارا حج ہو جائے گا، تمہارا حج ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، فجر میں کتنی رکعتیں پڑھیں، ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، عصر میں کتنی کوئی رکعت نہیں بتائی۔ کیوں رکعت نہیں بتائی؟ فرمایا محبوب جو دے دیا ہے، جیسے میرا محبوب کرے تم کرتے جاؤ، فرمایا تمہاری نماز ہو جائے گی۔ آقا نے بھی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم میں اللہ کا رسول موجود ہوں، جیسے جیسے میں کرتا جا رہا ہوں تم کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ بھی ہمیں زندگی حضور کو دیکھ کے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے عرض کی وَأَرِنَا مناسکنا، یا اللہ ہمارے مناسک ہمیں سکھا دے، بتا دے، اور ساتھ عرض کی وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر دے۔ گویا یہ جو نیکی کے کام کی توفیق نصیب ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس دعاؤں کی قبولیت میں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں یا اللہ توبہ قبول کر لے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ گویا پتہ چلا یہ ایک الگ بات ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی توبہ اور ہے، اور جو گناہ گار لوگ ہیں ان کی توبہ اور طرح کی ہے۔ گناہ گار تو توبہ کرے گا تو گناہوں سے توبہ کرے گا، میرا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور جب نیکوکار توبہ کرتا ہے میرا اللہ اس کے درجات اور زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرما لے۔ تو یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ اگر تم نے دیگ پکا لی ہے اللہ کے نام پہ، اللہ کے بندوں کو، غریبوں، یتیموں، مسافروں، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر پیدا ہو جائے، بلکہ یہی ہو عاجزی، ان کے ساری دیگ کو تقسیم کرتے ہوئے بھی یہی رہنی چاہیے کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تو یہ جو تو نے کام کی توفیق دی ہے یا اللہ اس کے بدلے میں میری توبہ ہی قبول فرما لے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، التواب، خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، الرحیم، اور رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی جھولیاں بھر دینے والا ہے۔ یا اللہ جب تو توبہ قبول فرمانے والا ہے تو ہماری توبہ قبول فرما لے، جب رحمتوں کے ساتھ جھولیاں بھر دینے والا ہے تو یا اللہ ہماری جھولیاں بھی
اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی نصیب فرمائے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی